المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راہ کی طرح ہوں گے جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال کا حال۔ اس آیت سے پہلے میں اللہ رب العالمین نے آخرت میں کفار کے مختلف عذابات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں کوئی نفع حاصل نہ کر سکیں گے، اور اس وقت ان کا نقصان مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے گمان میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، جیسے محتاجوں کی مدد کرنا، صلح رحمی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی معاونت کرنا، بیماروں کی خیرگیری کرنا، وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں باطل ہو جائیں گے، اور یہی مکمل نقصان ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت میں وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جو ایمان لانے کے بعد کیے گئے ہوں، اور جو نیک اعمال حالت کفر میں کیے گئے ہوں گے اور نیک اعمال کرنے والا حالت کفر میں ہی مرا ہوگا تو اسے ان نیک اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا جو اس کی طرف قصد کر کے باریک غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشندان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اسے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی، اور رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو ہے لوگوں تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو باطل اور بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی پیدائش میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، وہ اگر چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ایک قوم کو فنا کر دینے کے بعد نئی مخلوق پیدا کر دینے پر بدرجہ اولا قادر ہے، کیونکہ جو کسی سخت اور مشکل چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ سہل اور آسان چیز پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سمجھانے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ابتداءً اور اعادتاً سب برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار مکہ سے خطاب ہے کہ اے کافروں کے گروہ، میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گا جو میری فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کرنے والی ہوگی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔
اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ اب ہم برابر ہیں کہ بے قراری کا اظہار کریں گے یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کے آپس میں اور شیطان کے ساتھ بحث کرنے کی خبر دی ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دے۔ تو اس وقت وہ لوگ جو کمزور تھے اور دولت مند اور بااثر لوگوں کی پیروی میں انہوں نے کفر اختیار کیا تھا، وہ بڑے لوگوں اور قائدین سے کہیں گے کہ دین اور اعتقاد میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ہمارے لیے مقرر فرمایا اس میں سے کچھ ہم سے دور کر سکو؟ ان کا یہ کلام توبیح اور عناد کی طور پر ہوگا کہ دنیا میں تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور رائے حق سے روکا تھا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اب تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟ اب اس عذاب میں سے ذرا سا ٹال کر تو دکھاؤ۔ کافروں کے سردار اس کے جواب میں کہیں گے اگر اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں ایمان کی ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، جب خود ہی گمراہ ہو رہے تھے تو تمہیں کیا راہ دکھاتے؟ اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں، نہ کافروں کے لیے شفاعت، وہ روئیں گے، فریاد کریں گے۔ چنانچہ روایات تفسیر ساوی کے اندر اس سورہ ابراہیم کے تحت سورہ ساوی کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ 500 سال فریاد کریں گے اور گریہ و زاری کرتے رہیں گے۔ جب یہ ان کے کچھ نہ کام آئے گی تو کہیں گے اب صبر کر کے دیکھو، شاید اس سے کچھ کام نکلے۔ چنانچہ 500 برس صبر کریں گے، جب وہ بھی ان کے کام نہ آئے گا تو کہیں گے اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجیبوا لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، یعنی جب مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنمی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا بلا کہیں گے کہ بد نصیب تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا، تو وہ جواب دے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا تھا اور سچا ثابت ہوا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ جزا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، نہ میں نے تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور کیا۔
یا یہ کہ میں نے اپنے وعدے پر تمہارے سامنے کوئی حجت اور برہان پیش کی؟ بس ہوا یہ کہ میں نے تمہیں وسوسے ڈال کر گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے میری مان لی، اور حجت اور برہان کے بغیر تم میرے بہکاوے میں آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرما دیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے دلائل لے کر تمہارے پاس آئے تھے، اور انہوں نے حجتیں پیش کی تھیں اور دلائل قائم کیے تھے۔ تم پر خود لازم تھا کہ تم ان کی پیروی کرتے اور ان کی روشن دلائل اور ظاہری معجزات سے منہ نہ پھیرتے اور میری بات نہ مانتے اور میری طرف التفات نہ کرتے، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ تو اب مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ میں دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے، اور دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا ہی حماقت ہے۔ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، اور وہ جو تم نے مجھے اللہ کا اس کی عبادت میں شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور لعین شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر معصیت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور شیطان کی انسان دشمنی اور روز روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود اس سے خیر خواہی کی احمقانہ امید رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں معصیت اور گناہ سے کامل طور پر بچنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا